آپ سن رہے ہیں فرحت اشتیاق کا ناول دل سے نکلے ہیں جو لفظ۔ اس صبح جب میں ابا میاں کے ساتھ واک کرنے نکلی تب میں نے 5ویں بار انہیں دیکھا، اور انہیں دیکھتے ہی ایک بار پھر انہی کیفیات کا شکار ہوئی جن میں اس سے قبل ہر بار مبتلا ہوئی تھی۔ 40-42 کی عمر ہونے کے باوجود وہ بہت ہینڈسم تھے۔ ان کی آنکھوں پر موجود گلاسز اور کنپٹیوں کے پاس ہلکے ہلکے سفید بالوں نے ان کی شخصیت کو مزید پروقار اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ پچھلی 4 مرتبہ وہ مجھے مختلف رنگوں کی جینز کے ساتھ ہلکے رنگوں والے کارڈیگنز یا پل اوورز میں نظر آئے تھے، اور آج بھی انہوں نے بلیو رنگ کی جینز کے اوپر آف وائٹ رنگ کا پل اوور پہن رکھا تھا۔ ان کا لباس نہ تو بہت قیمتی تھا اور نہ ہی ایسا کہ انہوں نے پوری توجہ اور پورا وقت اپنے ظاہر پر دیا ہوگا، پھر بھی وہ بہت شاندار لگتے تھے۔ وہ عام سے لباس میں بھی خاص تھے۔ ان کی ظاہری خوبصورتی، متانت، وقار، سنجیدگی، میں ان سب سے متاثر ہوئی تھی۔ ایسے باوقار مرد ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں، مگر میرے ان کی طرف متوجہ ہونے کا سبب یہ باتیں ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا سبب کچھ اور تھا۔ وہ سامنے سے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اسی سمت آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ اپنے بائیں بازو سے محروم وہ 9-10 برس کا بچہ بھی تھا جسے میں نے ہر مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ یقیناً یہ بچہ ان کا بیٹا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی اتنی بڑی محرومی مجھے اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ سے بھی بے پناہ ہمدردی محسوس ہوتی تھی، جو اپنی اولاد کی معذوری جیسی بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ مگر میرے اس شخص کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ان باپ بیٹے سے ہمدردی بھی نہیں تھی۔ میرے متوجہ ہونے کا سبب تو یہ احساس تھا کہ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے میں اس شخص کو جانتی ہوں، جیسے میں اس سے کبھی مل چکی ہوں، مگر کب، کہاں، کس حوالے سے، یہ 1000 کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا بہترین حافظہ مجھے یہ تو بتا رہا تھا کہ میں نے اس چہرے کو پہلے بھی دیکھا ہے، اور شاید کئی بار دیکھا ہے، مگر میں نے اسے کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں ان دنوں اپنے نانا نانی کے پاس ایبٹ آباد آئی ہوئی تھی، اور ایبٹ آباد آنے کے دوسرے ہی روز جب میں گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں گھرے خوبصورت گوشے میں بیٹھ کر لکھنے کے ارادے سے وہاں آئی تھی، تب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی لکھ رہی تھی۔ لکھ کیا رہی تھی؟ خود کو لکھنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ تب ایک شوخ اور بلند مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گائیڈ نے پاکستانی سیاح کو پیسا کا مشہور ٹاور دکھاتے ہوئے کہا، اور جناب یہ ہے پیسا کا وہ ٹیڑھا میڑھا مینار جسے لوگ دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستانی سیاح نے اوپر سے نیچے تک ٹاور کو دیکھا اور پھر منہ بنا کر بولا، اس میں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، اس ٹھیکیدار کی بنی ہوئی کئی عمارتیں تو ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ اس سناٹے اور خاموشی میں اس پرجوش اور پرمزہ آواز نے میرے لکھنے کے تسلسل کو توڑ دیا تھا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ تب وہ مجھے اس بچے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے اور چہل قدمی کرتے دکھائی دیے تھے۔ اتنی مشکلوں سے میں نے لکھنے کا موڈ بنایا تھا اور یہ پرسکون جگہ تلاش کر کے یہاں بیٹھی تھی تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور یہ شخص بلا وجہ شور شرابہ کرتا میرا ارتکاز توڑ رہا تھا، پوری طرح بچے کی طرف متوجہ، اسے لطیفے سنانے میں مصروف، جبکہ بچہ خاموشی، اداسی، بلکہ کسی قدر بیزاری کے ساتھ گھاس پر نظریں جمائے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ لطیفے پر ہنسا تو دور، مسکرایا تک نہ تھا۔ میری نگاہیں محسوس کر کے انہوں نے بچے کی طرف جھکا ہوا اپنا سر اوپر اٹھایا اور گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں سیدھی مجھ سے ٹکرائیں۔ انہوں نے ایک پرخلوص مسکراہٹ میری طرف اچھالی اور دوبارہ اس بچے کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر میں ان پر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ پھر میں اپنے کاغذ اور قلم کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ مریض ڈاکٹر سے جا کر بولا، مجھے آپ کی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بولے۔ وہ اب بچے کو دوسرا لطیفہ سنا رہے تھے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں تھے، اور میری اب ان کے سوا کسی طرف توجہ نہیں تھی۔ اس بندے کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے اس احساس نے اپنے حصار میں لے لیا تھا کہ میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، مگر کہاں؟ وہ دونوں میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے اور میں گردن گھمائے مسلسل اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلاسز کے پیچھے چھپی وہ آنکھیں جو صرف ایک پل کو میری آنکھوں سے ملی تھیں، مجھے یہ احساس دلا رہی تھیں کہ میں نے ان آنکھوں کو
پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھ چکی ہوں۔ میں اپنی یادداشت پر زور ڈالتی سوچ رہی تھی اور الجھے چلی جا رہی تھی۔ وہ بچے کو ساتھ لیے دور جاتے جاتے کب کے میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے اور میں ہنوز الجھی ہوئی تھی۔ لکھنے کا میرا موڈ جو بڑی مشکلوں سے خود پر جبر کر کے بنایا تھا ختم ہو چکا تھا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک میرا ذہن اسی مانوس اجنبی میں الجھا رہا، مگر جب پہچان کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو تھک ہار کر میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز لکھنے کا ارادہ کر کے میں ایک مرتبہ پھر اسی جگہ آ گئی۔ صاف ستھری آب و ہوا، کھلی کھلی فضا، ہریالی، سبزہ، پھول، درخت، پہاڑ، خوبصورت موسم، یہ سب میری قنوطیت اور ڈپریشن کو خوشگوار موڈ میں بدل ڈالیں گے۔ میرے مزاج پر یہ تمام خوبصورتیاں خوشگوار اثر ڈالیں گی۔ فطرت سے قریب ہوں گی تو لکھنے سے جو ایک بیزاری کی کیفیت میں ان دنوں مبتلا ہوں اس سے باہر نکل آؤں گی۔ یہی سب سوچ کر تو میں ایبٹ آباد ابا میاں اور ننا کے پاس آئی تھی، مگر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ میں گھر پر آتش دان کے قریب کرسیاں ڈال کر ڈرائی فروٹس اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ابا میاں سے لمبی لمبی علمی بحثیں کرتی، سیاست، حالات حاضرہ پر گرما گرم مباحثے کرتی، ننا سے اپنی پسند کی ڈشز پکوا پکوا کر کھاتی، خوب گپے مارتی، اور لکھنے کی بات آتی تو خود کو ابھی موڈ نہیں بن رہا، رات میں لکھوں گی کہہ کر اطمینان دلا دیا کرتی۔ میں یہاں اپنا ناول مکمل کرنے آئی تھی۔ 90% سے بھی زیادہ میں اسے لکھ چکی تھی۔ بہت محنت کی تھی میں نے اپنے اس ناول پر۔ اتنی ریسرچ میں نے اب تک اپنے کسی ناول پر نہیں کی جتنی اس پر کی تھی۔ کتنی راتیں میں نے اسے جاگ جاگ کر لکھا تھا، اپنی کتنی صبحیں، کتنی دوپہریں اور کتنی شامیں ساری دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کر صرف اپنے کمرے میں مقیم ہو کر اسی کی نظر کی تھی۔ یہ میری 1.5 سال کی محنت تھی، اور اب جب ناول تکمیل کے آخری مراحل میں تھا تب میں یکا یک اس ناول سے کیا سرے سے لکھنے ہی سے بیزار ہو رہی تھی۔ اپنی کی ہوئی محنت خود ہی کو یاد دلا کر بدوقت موڈ بناتی۔ میں پہلے روز فطری حسن سے مالا مال اس خوبصورت درختوں سے گھری سرسب شاداب جگہ اگر بیٹھی تو اس اجنبی نے مجھے اپنی پہچان میں الجھا کر لکھنے نہیں دیا، اور دوسرے روز جب میں وہاں پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر اسی بچے کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آئے، زور زور سے بولتے، بچے کو لطیفے اور پہیلیاں سناتے، اسے بولنے پر اکساتے۔ وہ بچہ پہلے روز ہی کی طرح اس روز بھی بہت اداس تھا، بالکل خاموش، ساری دنیا سے بیزار اور خفا خفا سا۔ وہ دونوں میرے پاس سے گزرے تو میں انہیں بغور دیکھنے لگی۔ کل ہی کی طرح انہوں نے بچے پر سے توجہ ہٹا کر لمحے بھر کے لیے میری طرف دیکھ کر ایک سادہ سی مسکراہٹ اچھالی اور بچے سے باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ ان کے مسکرانے پر مجھے ایک دم ہی اپنی حماقت کا شدید احساس ہوا۔ میں کل بھی اور آج بھی عجیب بے تکے پن سے منہ اٹھا کر انہیں گھور گھور کر دیکھتی رہی تھی۔ مجھے ٹکٹکی باندھ کر اپنی سمت دیکھتا پا کر وہ ازراہ اخلاق مسکرائے، مگر دل میں انہوں نے نہ جانے میرے متعلق کیا خیال کیا ہوگا۔ خود کو سرزنش کرتی میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اس بندے کو کب اور کہاں دیکھا ہے؟ پھر تیسرے اور چوتھے دن میں نے اپنی بالکونی سے انہیں اس بچے کے ساتھ اسی جگہ گھومتا پھرتا دیکھا۔ مجھے جہاں تک وہ نظر آتے رہے میں انہیں دیکھتی رہی اور الجھتی رہی۔ ہوگا کوئی، دیکھا ہوگا کہیں، نہیں یاد آ رہا تو بس نہیں آ رہا، کیا اب اسی ایک بات کے پیچھے پڑے رہنا ہے؟ تنگ آ کر خود کو ملامت کرتی۔ میں کل رات جھنجلا کر سو گئی تھی، اور صبح صبح جب میں اس بندے کو یکسر بھلائے ابا میاں کے ساتھ صبح کی تر و تازہ اور صاف شفاف ہوا اور دلکش مناظر کو انجوائے کرتی سڑک پر بے فکری سے واک کر رہی تھی، تب وہ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئے تھے۔ ان کے بار بار ٹکرانے سے میں یہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کہیں قریب ہی رہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ کتنی مختلف سی تھی یہ مسکراہٹ، ایسی اداسی بھری مسکراہٹ جو ان کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ بیماری سبھی لکھنے والوں کو ہوتی ہوگی، ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص اور ہر چہرے کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی بیماری۔ یہ اداس اور بجھی ہوئی آنکھیں، میں نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے مگر یوں بجھا ہوا نہیں۔ میں نے یہ آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں مگر خوشی اور امید کے عکس لیے ہوئے۔ میں نے انہیں بجھا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے ان میں بڑی پیاری سی چمک دیکھی ہے، میں نے ان میں زندگی دیکھی ہے۔ میرا وجدان بڑی شدت سے مجھے کہہ رہا تھا،
وہ میری الجھی ہوئی کیفیت سے انجان ابا میاں اور میرے قریب آ کر رک چکے تھے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عمر؟ ان کے خوش اخلاقی سے کیے گئے سلام کا ابا میاں نے گرم جوشی سے بھرپور انداز میں جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے درمیان خاص خوشگوار قسم کے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیے؟ میں مزے میں ہوں، بہت خوش ہوں، میری نواسی جو آئی ہوئی ہے۔ ابا میاں نے ہنستے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ اس بار انہوں نے بہت توجہ سے مجھے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ابا میاں سے پوچھنے لگے، آپ کی نواسی وہ جو لکھتی ہیں؟ اوہ، تو میری شہرت مجھ سے پہلے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میں بے ساختہ مسکرائی۔ جی جناب، وہی نواسی، مشہور و معروف مصنفہ زنیرہ عباس۔ کبھی اس کے فینس کے خطوط اور ای میلز پڑھو، کیسے زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں اس کی شان میں۔ ابا میاں نے حسب عادت میری تعریفیں شروع کی۔ میری کوئی ایک تحریر بھی انہوں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، مگر میرے لکھے ہوئے کی تعریفیں ان سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ان کی نگاہوں میں میرا مقام قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی اور بانو قدسیہ سے بس کچھ ہی کم تھا۔ محبت کے اندھے ہونے کا میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر زنیرہ، آپ کو ہمارا شہر کیسا لگا؟ وہ دور سے دیکھنے میں جتنے ڈیسنٹ اور نرم مزاج لگتے تھے، قریب سے اس سے بھی زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ دھیما دھیما سا پرخلوص لہجہ، گفتگو کا انداز انتہائی مہذب اور شائستہ، نگاہوں میں سادگی، تصنع اور بناوٹ سے قطعاً پاک چہرہ۔ آپ کا شہر بہت اچھا ہے، میں نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ ایبٹ آباد پسند ہے، تبھی تو یہاں اپنا ناول مکمل کرنے آئی ہے۔ یہ آنا نانا نانی کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو یوں ہی ہے کہ فطرت سے قریب ہو کر مصنفہ صاحبہ نے کچھ تخلیق کرنا ہے۔ ابا میاں نے موقع دیکھتے ہی اپنا کئی دفعہ کا کیا گیا شکوہ ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ کیلیفورنیا سے واپس آ جانے کے بعد پچھلے 2 سالوں سے ابا میاں اور ننا ایبٹ آباد میں رہ رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے ہنگامہ پرور شہروں سے دور انہوں نے اپنا بڑھاپا یہاں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بہرحال میری نالائقی تھی کہ میں ان دونوں کے بہت بلانے پر بھی ان 2 سالوں میں ایک بار بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ چنانچہ ذرا خفا سی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کچھ لکھ رہی تھی، شاید وہ آپ کا ناول ہی تھا، اور میں نے اور محب نے وہاں آ کر یقیناً آپ کو ڈسٹرب کیا تھا، تبھی کل اور پرسوں آپ وہاں نظر نہیں آئیں۔ ابا میاں کے شکوے اور میری روٹھی نگاہوں کو محظوظ نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا۔ اس سے قبل کہ میں اب جواب میں کچھ کہتی، ابا میاں ان سے کوئی اور بات کرنے لگے۔ تم لوگوں کے فنکشن کا کیا ہوا؟ تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ تیاریاں بس مکمل ہی سمجھیے۔ میں چونکہ اس کے متعلق کچھ جانتی نہیں تھی، اس لیے اس گفتگو سے لا تعلق خاموشی سے کھڑی انہیں اور اس بچے کو دیکھنے لگی۔ 3-4 منٹ بعد وہ مسکراتے ہوئے ہمیں خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ وہ باپ بیٹا آگے بڑھ گئے تو میں فوراً ہی ابا میاں سے ان کے متعلق پوچھنے لگی۔ یہ عمر ہے، یہاں قریب ہی رہتا ہے، اچھے بچوں کی طرح سڑک پر چل کر جاؤ تو پہنچنے میں 10-11 منٹ لگتے ہیں، اور ڈھلوانی اور کچے راستے سے کودتے پھاندتے پہنچو تو صرف 3-4 منٹ۔ ان کا جواب حسب توقع غیر سنجیدہ تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا چل گیا ہے ابا میاں کہ ان کا نام عمر ہے، ابھی آپ نے میرے سامنے ان کا نام لیا تھا، میں ان کا تفصیلی تعارف جاننا چاہ رہی ہوں، یعنی یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارے گھر کے قریب معذور، بے سہارا اور لاوارث بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم ہے، چمنزار کے نام سے۔ عمر کو تم وہاں کا نگران سمجھ لو۔ ابا میاں نے میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، مگر ان کے جواب نے میری الجھن کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا تھا۔ کوئی فلاحی ادارہ اور اس کا نگران؟ اس طرح کے کسی آدمی سے میرے والدین اور بہن بھائیوں میں سے کسی کی بھی کبھی واقفیت نہیں، پھر میں انہیں کیسے جانتی ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا۔ چمنزار بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا ہے، ایک پاکستانی میاں بیوی ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ دراصل ان کے 5 بیٹے ہیں اور پانچوں کے پانچوں کسی نہ کسی ذہنی اور جسمانی معذوری میں مبتلا۔ وہ دونوں میاں بیوی، ان کے کچھ قریبی عزیز و اقارب اور دوست اس ادارے کے مالک اور کرتا دھرتا ہیں۔
مگر سب کے سب پاکستان سے باہر رہتے ہیں. کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی آسٹریلیا، کوئی عرب امارات. سال میں 1 یا 2 بار ہی یہ لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہاں کا نظم و نسق انہوں نے عمر کے حوالے کیا ہوا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی ذمہ داریاں بڑی اچھی طرح نبھا رہا ہے. ان بے سہارا بچوں کے لیے چمنزار میں اسکول بھی ہے اور ہاسٹل بھی، یعنی وہ یہاں رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ہاسٹل کا ماحول بالکل گھر کے جیسا ہی ہے. ہاسٹل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اینیکسی ہے جس میں عمر رہتا ہے، یعنی یہ کہ عمر دن رات ان بچوں ہی کے ساتھ رہتا ہے. کہنے کو نہ وہ اس ادارے کا مالک ہے اور نہ ہی اس نے اسے قائم کیا ہے، مگر قریب سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی ملازمت نہیں، یہ اس کی زندگی کا ایک واضح مقصد ہے، ایک نصب العین. یہ لاوارث اور معذور بچے اس کے سب کچھ ہیں. اس نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، بغیر کسی صلے اور ستائش کی تمنا کے. یہ بچہ موہب جسے تم نے ابھی اس کے ساتھ دیکھا تھا، یہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ہاتھ بھی گنوا دیا ہے. رشتہ دار کب کسی کے ہوئے ہیں، اس کے چچا تایا اسے یہاں داخل کروا کے اپنی جان پیچھا چھڑا گئے. ابھی اس حادثے کو گزرے اور اسے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اسی لیے عمر آج کل ہر وقت اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتا ہے تاکہ اس کی دل جوئی کر سکے، اسے اپنائیت اور محبت کا احساس دلا سکے اور اسے اس جگہ سے مانوس کرا سکے. اور میں اپنی پچھلی سوچ کو بھلا کر حیرت سے ابا میاں کو سن رہی تھی. میں پچھلے 4 دنوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور اس بچے کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت بھرے انداز کو دیکھ کر میں نے اتنے یقین سے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے. مگر ایک آدمی کسی اور کے بچے سے، کسی بالکل غیر اور پرائے بچے سے باپ کی طرح پیار کرے، اس کی دلجوئی کرے، تو یہ یقیناً بے حد حیرت کی بات تھی. اس نفسا نفسی اور خود غرضی کے دور میں ابھی عمر جیسے بے غرض اور بے لوث لوگ بھی موجود ہیں جو انسانیت پر سے ہمارے اٹھتے یقین کو بچا لیتے ہیں. ابا میاں کی توصیفی جملوں سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ شخص ابا میاں کو کس قدر پسند ہے. ناشتے سے فارغ ہو کر میرا اپنے پسندیدہ پرسکون اور خوبصورت گوشے میں جا کر لکھنے کا ارادہ تھا، مگر ابر آلود ہوتا موسم اور سردی کی شدت میں ایک دم ہی ہو جانے والے اضافے نے مجھے گھر میں ہی بند رہنے پر مجبور کر دیا. بہت مشکلوں سے میں چند سطریں لکھ پائی اور پھر وہی بیزاری اور کوفت. ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی کہانی کے اختتام کے حوالے سے کسی الجھن یا پریشانی کا شکار تھی. میری پوری کہانی اپنے انجام سمیت میرے ذہن میں واضح تھی. میں کوئی بھی چیز اس وقت تک لکھنا شروع ہی نہیں کرتی تھی جب تک اس کی چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی مجھ پر واضح نہ ہو جائے. مگر یہاں اصل مشکل یہ تھی کہ سب کچھ ذہن میں ہر اعتبار سے واضح ہونے کے باوجود میں اسے لکھ نہیں پا رہی تھی. یا اللہ، یہ لکھنے کی طرف میری طبیعت مائل کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے جلد سے جلد اپنے اس ناول کو شائع ہوتا دیکھنے کی شدید خواہش تھی، اور اپنی اسی خواہش کے زیر اثر میں اپنی ایڈیٹر سے یہ وعدہ لے کر آئی تھی کہ وہ کسی بھی دوسرے ناول پر میرے ناول کو فوقیت دیتے ہوئے اسے فوراً شائع کر دیں گی. مگر اس ترجیح اور اعزازی سلوک کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی، مسودہ ان تک پہنچنے کی ڈیو ڈیٹ، اور مجھے اپنے قبول کی ہوئی ڈیو ڈیٹ سے پہلے مسودہ ان تک پہنچانا تھا. کافی دیر تک میں قلم ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی. پھر جب بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ لکھ نہیں پائی تو کاغذ قلم میز پر چھوڑ کر بک شیلف کے پاس آ گئی. جو کتاب مجھے وہاں سے لینا تھی وہ بالکل سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، میرا پسندیدہ ترین ناول. بات تو کچھ عجیب سی ہے مگر ہے بالکل سچ. جب کبھی لکھتے لکھتے الجھ جاؤں، کسی پیچیدہ مرحلے پر کہانی کو سنبھالنے میں مشکل محسوس کرنے لگوں، تو ہر بار یہی کتاب میری الجھن دور کر کے مجھے مزید لکھنے پر آمادہ کرتی ہے. محبت جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، محبت انہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیتی. 5 سال پہلے اسی ناول کے اسی جملے نے مجھ سے میرا پہلا افسانہ لکھوایا تھا. اسے چھپوانے کی جرت گو میں 2 سال بعد یعنی 3 سال قبل کر پائی تھی، مگر لکھا میں نے اسے 5 سال پہلے تھا. میرا پہلا افسانہ جو شائع بھی ہوا تھا اور جس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں لکھ بھی سکتی ہوں. یہ ناول میں نے پہلی مرتبہ آج سے 7 سال قبل جب میں آنرز کے پہلے سیمسٹر میں تھی تب پڑھا تھا. ہاں، ایسا ہی تو میں بھی سوچتی ہوں. ہاں، محبت کو اتنی ہی شدت سے میں بھی محسوس کرتی ہوں. ہاں، محبت کو میں بھی لکھنا چاہتی ہوں.
اسی شدت کے ساتھ، اسی گہرائی کے ساتھ میرے اندر چھپے رائٹر کو اسی ناول نے دریافت کیا تھا۔